یاری از قلم انوش احمد، قسط نمبر 27۔ آپ کتنے اچھے ہیں، عبداللہ کو اپنی تعریف سنائی دی۔ شکریہ، عبداللہ مسکراتا ہوا بولا۔ لیکن کیا کروں، سنگل ہوں۔ عبداللہ کو افسوس بھی ہوا۔ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ کو تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، نسوانی آواز میں کہا گیا۔ لیکن لڑکی چاہیے کس کو، مجھے تو حور چاہیے، عبداللہ کہتا شرمایا۔ میں پہلے ہی سوچ رہی تھی آپ کو لڑکیوں میں دلچسپی ہی نہیں، جس طرح آپ ان دلہنوں کو گھور رہے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے، آپ جب میں سٹیج پر اپنے استادوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ لیکن آپ کو کیسے پتا میرا نام حور ہے؟ نسوانی آواز میں کہا گیا۔ اس لڑکی کو اپنے بارے میں خوش فہمی تھی، جبکہ عبداللہ کو بات سمجھ ہی نہ آئی۔ ہاں، وہ ان تینوں بھوتنیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کو ان کی بھوتنیوں کے ساتھ دیکھ کر کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ کہاں برداشت تھا عبداللہ کو اپنی اگنورنس۔ اس کے 6 دوست جب سے شادی شروع ہوئی تھی اسے اس چیز کا احساس دلا رہے تھے، اسی لیے وہ بار بار کوئی نہ کوئی حرکت مسلسل ایسی کر رہا تھا کہ عبداللہ پر توجہ دی جائے، اور عبداللہ کی یہی شرارتیں ڈرامہ بازی سب کو مجبور کر رہی تھی کہ عبداللہ پر نگاہیں مرکوز کی جائیں۔ لیکن عبداللہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے دوستوں کی تو جان بستی ہے اس میں۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو گئے؟ عبداللہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ عبداللہ ہوش میں آیا۔ کہیں نہیں جی، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، میں آپ کو ہی دیکھ رہا تھا، آپ اپنے نام کی طرح بے حد خوبصورت ہیں۔ عبداللہ نے جھوٹ کہا، اور آج یہ جھوٹ عبداللہ کو پورے حیات ہاؤس میں بنا رکے دوڑانے والا تھا۔ شاید یہ لڑکی جسے ہم حور سمجھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے۔ جبکہ ذوحان ہمدان اور ولید جب سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے غصے میں تھے، لیکن عبداللہ کی بات پر دھیان عبداللہ کے پاس کھڑی عبداللہ کے قد کے برابر لڑکی پر پہلی دفعہ گیا، جس کی پشت ان کے سامنے تھی۔ ان تینوں کو بھی تجسس ہوا اس لڑکی کو دیکھنے کا۔ ہوا تو عبداللہ کو بھی تھا، کیونکہ پہلی دفعہ عبداللہ نے کسی کی تعریف کی تھی، وہ بھی اسے بنا دیکھے، جو اسے بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ مجھے بھی آپ بہت پسند ہیں، آئی لو یو، لڑکی بولی، اور ذوحان ہمدان اور ولید جہاں شوق میں گئے تھے وہیں عبداللہ بھی شوق میں تھا۔ واہ، ایک تعریف پر لڑکی مل گئی، اور آدھے گھنٹے کے بعد آئی لو یو یہ بھی کہہ دیا لڑکی نے۔ عبداللہ کا دل کیا بھنگڑا ڈال دے، جبکہ ہمدان، ولید اور ذوحان نے ایک دوسرے کو دیکھتے عبداللہ کی قسمت پر رشک کیا۔ اتنے وقت کے بعد بھی، محبت کا اظہار کرنے کے باوجود بھی، نکاح کے بعد بھی، ابھی تک ان کی بیویوں نے آئی لو یو تو چھوڑو، آئی لو یو ٹو تک نہیں بولا تھا، جبکہ عبداللہ دل ہی دل میں اترایا تھا۔ جی، آئی لو یو ٹو، عبداللہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ لڑکی نے استفسار کیا، جبکہ عبداللہ کا دل کیا اس پگلی کو بولے، جب حور خود چل کر بندہ بشر کے سامنے آئے تو کون کافر اسے چھوڑے گا؟ لیکن وہ خاموش رہا اور نفی میں سر ہلا گیا۔ مجھے یہ حور کچھ اور کیوں لگ رہی ہے، چڑیل تو نہیں ہے کہیں؟ میں نہیں چھوڑوں گا، عبداللہ پھر شرما گیا۔ یہ پہلا پروپوزل تھا جس میں لڑکی سے زیادہ لڑکا شرما رہا تھا۔ حور، تمہیں استاد بلا رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، کہیں یہ خواجہ ذرا تو نہیں ہے؟ ایک مردانہ زنانہ آواز پر وہ تینوں اچھلے تھے، اور تینوں نے پلٹتے اس آواز کی سمت دیکھا تکا صحیح لگا، جہاں ایک خواجہ سرا کھڑا تھا لڑکیوں کے لباس میں، اور پھر حور نامی اس لڑکی کو جسے وہ تینوں لڑکی سمجھ رہے تھے، لیکن وہ لڑکی تو تھی ہی نہیں، وہ عبداللہ کے برابر قد کا بے حد خوبصورت خواجہ سرا تھا، جس کی آواز بالکل لڑکیوں کی طرح پتلی تھی۔ ذوحان ہمدان اور عبداللہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ذوحان ہمدان اور ولید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ عبداللہ کھڑا کھڑا کوما میں چلا گیا۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے نہ صرف خواجہ سرا کا پروپوزل ایکسیپٹ کیا تھا
بلکہ اسے کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ بھی کر چکا تھا، اسے بنا دیکھے۔ ہاں آتی ہوں، مجھے استاد سے بات بھی کرنی ہے، مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ حور نامی خواجہ سرا عبداللہ کو دیکھتے اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ شاہزیب صاحب نے خواجہ سراؤں کو بچوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے بلایا تھا، جنہوں نے مہندی کے فنکشن میں خوب چار چاند لگا دیے تھے۔ یہ بات ان چاروں کو معلوم تھی، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ آج اتنا بڑا پرینک ماسٹر عبداللہ کے ساتھ قسمت کرے گی۔ عبداللہ نے کرنٹ کھا کر حور کا ہاتھ چھوڑا، جبکہ ذوحان، حمدان، ولید منہ کھولے عبداللہ اور حور کو دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کیا ہوا میری جان؟ حور نے پھر عبداللہ کا ہاتھ تھامے آنکھیں ٹپا کر استفسار کیا۔ کون سی جان؟ کہاں کی جان؟ میرے اندر تو خود جان نہیں ہے، عبداللہ چیخا تھا تو حمدان، ذوحان اور ولید پیٹ پر ہاتھ رکھ کے قہقہہ لگا اٹھے تھے۔ وہ تینوں پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے، جبکہ حور نے پریشانی سے عبداللہ کو دیکھا تو شاہزیب صاحب، ارشد میاں دونوں اسی سمت آ رہے تھے، سب کو کھڑا دیکھ کر رک گئے۔ وہ تینوں پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے، جبکہ حور نے پریشانی سے عبداللہ کو دیکھا تو شاہزیب صاحب، ارشد میاں دونوں اسی سمت آ رہے تھے، سب کو کھڑا دیکھ کر رک گئے۔ شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے بچوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کا۔ یہ میرا بیٹا ہے عبداللہ، اسے بھی دعا دیں کہ اللہ عقل دے اس کو، شاہزیب صاحب مسکرا کر بولے تھے، جبکہ عبداللہ کا دل کیا کاش کم کے میلے میں اس کا باپ بچھڑ جاتا۔ البتہ ارشد میاں نے ولید، ذوحان اور حمدان کو پاگلوں کی طرح قہقہہ لگاتے دیکھ نہ سمجھی سے انہیں گھورا۔ میری جان، حور عبداللہ کا ہاتھ تھامتی بولی۔ عبداللہ کو ہاتھ چھڑانا بھاری پڑ گیا۔ میری خود کی جان کو نکلے 50 سال ہو گئے، میں تو مردہ ہوں۔ عبداللہ کا دل کیا دھاڑے مار مار کر رو دے، سب کو رلانے والا آج قسمت کے اتنے گھٹیا مذاق پر رو بھی نہ سکا۔ عبداللہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا تھا۔ کیا ہو رہا ہے عبداللہ؟ عقل کرو، شاہزیب صاحب بھڑکے تھے۔ عقل کی نہیں، آپ کو بہو کی ضرورت ہے، حور منہ میں پلو ڈالے شرماتے ہوئے بولی، جبکہ عبداللہ اپنا ہاتھ حور سے جھٹکے سے چھڑواتا دونوں ہاتھوں سے اپنے جل سے سیٹ کیے بال نوچ گیا۔ جی جی انکل، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری بھابھی، ذوحان ہنسی پر ضبط کرتا بولا۔ تو بھابھی کے لفظ پر حور کے گالوں پر لالیاں بکھری تو شاہزیب صاحب اور ارشد میاں نے ایک دوسرے کو نہ سمجھی سے دیکھا۔ بھابھی؟ ارشد میاں نے شرماتی ہوئی حور کو دیکھ حیرت سے کہا۔ جی جی، ہماری بھابھی۔ ولید بھی چہکا۔ ان تینوں کے تو دل پر پھوار پڑی تھی۔ اللہ، عبداللہ کی حالت دیکھ کر کیسے اتنا اچھا موقع جانے دیتے۔ رج کے بدلہ لینے کا ارادہ کیا تینوں نے۔ اور انکل، آپ کو تو ویسے بھی عبداللہ کے لیے کوئی بیچاری لڑکی نہیں چاہیے تھی، اور عبداللہ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اسے بھی لڑکی نہیں چاہیے، حور چاہیے، تو بس اللہ نے ڈیلیور کر دی حور۔ حمدان قہقہہ لگاتا بمشکل بولا تھا۔ ویسے اتنی جلدی تو پیزا ڈیلیور نہیں ہوتا جتنی جلدی جنت کی حور ڈیلیور ہوئی ہے، ارشد میاں نے حور اور عبداللہ کو دیکھتے کہا۔ جوڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، شاہزیب ہاں کر دے۔ ارشد میاں ساری بات سمجھتے عبداللہ کی حالت سے محظوظ ہوتے بولے۔ صحیح بات ہے، جس قسم کی عبداللہ کی حرکتیں ہیں یہی ہونا تھا اس کے ساتھ۔ اپنی تو بنا لیں آپ پہلے ناکام عاشق میاں صاحب، اور میری فکر نہیں کریں، جب آپ کے بھگوڑے ناکام عاشق بھانجے کی شادی کروا سکتا ہوں تو اپنی بھی کر سکتا ہوں۔ برا وقت کیا آیا، آ گئے سب میری موت کا تماشا دیکھنے۔ عبداللہ جل ہی تو گیا تھا جب یہ ذوحان کو آگ لگی، اب شاید پوری زندگی ذوحان کو یہ ناکام عاشق والا طنز سننا تھا۔ عبداللہ سے جبکہ ارشد میاں عبداللہ کی حالت سے محظوظ ہوتے قہقہہ لگا اٹھے، جس نے جلتے پر تیل کا کام کیا۔ مجھ پر تو خواجہ سرا بھی فلیٹ ہیں، اور آپ 50 کی عمر میں بھی تنہا، عبداللہ دانت پیسے بولا،
جب سے اسے ارشد میوں کی اپنی ماں کے حوالے سے پسندیدگی کا پتہ چلا تھا، وہ جلتا کرتا ہینڈسم ارشد میوں کی عمر کو 5 سال بڑھا کر بتاتا، جس سے ارشد میوں محظوظ ہوتے تھے۔ اتنا تو شاہ زیب صاحب خار نہیں کھاتے تھے ارشد میوں سے جتنا ان کا بیٹا خار کھاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عبداللہ کا ماننا تھا وہ اپنے باپ سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا غرور تھا۔ لیکن جب ارشد میوں کی محبت کا اندازہ ہوا تو ایک جلن اس کے دل میں گھر کر گئی۔ ہاں تم تو چکنے ہو نا، اسی لیے ارشد میوں نے اپنی ہنسی دباتے عبداللہ کو چھیڑا تھا۔ ذوحان، ولید، ہمدان ہنس ہنس کر دورے ہو گئے، جبکہ شاہ زیب صاحب تو ابھی تک حیران پریشان عبداللہ کو گور رہے تھے۔ اچھا سسر جی انہیں چھوڑیں، سسر جی میں آپ کی بہت خدمت کروں گی۔ حور شرما گئی۔ شاہ زیب صاحب پہلے حیران رہے، پھر عبداللہ کو دیکھا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ شاہ زیب صاحب غصے سے بولے۔ سسر جی آپ انہیں نہیں ڈانٹیں۔ حور کو برا لگا، جبکہ عبداللہ اپنے لیے انہیں لفظ سنتا دانت پیس گیا۔ جبکہ ذوحان، ہمدان، ولید اور ارشد میوں نے ہوٹنگ کی تھی، عبداللہ مزید کلسا تھا۔ ڈیڈ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتا ان کو۔ عبداللہ باپ کے گھورنے پر احتجاج کرتا، ان پر زور دیتا بولا، آئے ہائے ایسے کیسے نہیں جانتے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کبھی نہیں چھوڑیں گے مجھے، اور آئی لو یو ٹو بھی تو بولا تھا۔ حور اپنے ازلی انداز میں بولی۔ اس کے ساتھی نے اسے گھورا۔ شاہ زیب صاحب نے انہیں کتنی عزت سے یہاں بلایا تھا اور حور ان کی عزت خاک میں ملا رہی تھی۔ اس کی عادت تھی جو لڑکا مل جاتا اس سے ایسے ہی باتیں کرتی تھی، لیکن حور کہاں کسی کی ماننے والی تھی۔ ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہی ہے، عبداللہ ہتے سے اکھڑا تھا۔ عبداللہ کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ نہیں نہیں انکل، بالکل سچ کہہ رہی ہیں بھابھی، ہم نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنا تھا، ذوحان نے جلدی جلدی کہا۔ نہیں ڈیڈ، عبداللہ احتجاج کرنے لگا۔ اس کی حالت پتلی ہوئی۔ ویسے بھی جتنا کل اس نے شاہ زیب صاحب کو پریشان کیا تھا، اسے ڈر تھا اس کا جلالی باپ بدلہ لینے کے چکر میں حور سے اس کا رشتہ ہی پکا نہ کر دیں۔ چلو ٹھیک ہے پھر، جب میاں بیوی راضی تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے رشتہ منظور ہے۔ شاہ زیب صاحب سنجیدگی سے بولے تھے، اور ذوحان، ہمدان اور ولید نے حور کو گھیرے میں لیا۔ عبداللہ کا ڈر صحیح ثابت ہوا۔ جبکہ باقی مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے تو دلہنیں فوٹو شوٹ کروانے میں۔ سبھی ہمدان، ذوحان اور ولید کے گانے کی وجہ سے اس سمت متوجہ ہوئے۔ ہلدی لگے گی، تیل چڑھے گا، ڈھول بجیں گے، تمبو گڑے گا، شاہی کھلے گی، کنگنا بندھے گا، دلہا بن کے یار مارو گھوڑی چڑھے گا، بھابھی آوے گی رے مارے بھابھی آوے گی۔ گڈ چوائس آف سانگ انوشے۔ ذوحان، ہمدان اور ولید نے زور زور سے گاتے حور کے گرد گھیرا ڈالے ڈانس کیا اور اپنی اپنی باسکٹ اتار کر اپنے ہاتھوں میں برق رفتاری سے گھمانے لگے۔ سارے مہمان اور دلہنیں انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ تینوں شریف دوست تھے، لیکن جب بغیرتی پہ اترے تو ایک خواجہ سرا کو اپنی بھابھی بنا کر عبداللہ کی اب تک کی جانے والی تمام بغیرتیوں کا ریکارڈ توڑ گئے۔ بہو اب تمہارا کام ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اور شاید وہ ناراض ہے، ایسا کرو اسے پیار سے جا کر مناؤ شادی کے لیے۔ شاہ زیب صاحب نے حور سے سنجیدگی سے کہا، جبکہ حور کے ساتھی نے شاہ زیب صاحب کی شرارت سمجھتے وہ مشکل قہقہہ ضبط کیا تو عبداللہ الٹے پیر بھاگا۔ اسے کہتے ہیں واقعی میں شیر آ گیا جنگل میں۔ عبداللہ آگے آگے اور حور اپنا شرارہ سنبھالے عبداللہ کے پیچھے پیچھے۔ وہ دنیا کے پہلے والد تھے جنہوں نے بیٹے سے بدلہ لینے کے لیے ایک خواجہ سرا کو اپنی بہو بنایا تھا اور بیٹے کے پیچھے بھگایا تھا۔
سبحان حمدان، ولید، ارشد میو اور شاذیب صاحب ہنس ہنس کر بنا مہمانوں کی پرواہ کیے لوٹ پوٹ ہو گئے اور عبداللہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، جن سے بیزار ہو کر مشتاق میو نے گانا پلے کروایا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ بھائی مجھے تو ایپیسوڈ پڑھنے میں بہت مزہ آیا اور مجھے یقین ہے آئی ایم 100% شیور آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا جتنا مجھے مزہ آیا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مجھے پتہ ہے جتنا آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہے اس سارے ایکسپیرینس کو ضرور شیئر کریے گا کمنٹ سیکشن پہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور وہ تمام ویورز جو خاموشی سے اسٹوری پڑھ رہے ہیں لیکن انوشے کو اس کا کریڈٹ نہیں دے رہے، تو پلیز آپ لوگ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔